اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات بر محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم، سوگواران شہدائے کربلا، آج چہلم اور اس عظیم شخصیت اور اس عظیم شہید کا ماتم ہے، چہلم ہے، کہ جس نے دین کو بچانے کے لیے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا. آج پوری دنیا میں حضرت امام حسین کا چہلم منایا جا رہا ہے. کرونا ہے، اس کی وجہ سے پابندیاں ہیں. کربلا میں ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ پوری دنیا سے پہنچتے ہیں. ہندوستان سے بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ نہیں جا سکے. لیکن اس کے باوجود کربلا معلیٰ میں لاکھوں کی تعداد میں مقامی لوگ موجود ہیں. کرونا کی وجہ سے پابندیاں رہیں، لیکن گھروں میں مجلسیں آباد رہیں. چاہنے والوں نے اپنے شہید کا غم منایا، اپنے شہید کو یاد کیا. اور دیکھیے، یہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ فرش عزا ہی بچھائی جائے تبھی حضرت امام حسین کی یاد آئے گی، ان کی قربانی یاد آئے گی. دراصل جس کے اندر بھی احساس ہوگا اور جس کو اس بات کی معرفت حاصل ہوگی کہ اگر آج دین اسلام بچا ہے، اگر آج نماز بچی ہے، تو وہ حضرت امام حسین کی وجہ سے. تو گویا جب بھی کوئی مومن جانماز پر جائے گا، نماز ادا کرے گا، تو یقیناً اگر اس کے اندر احساس ہے اور اگر اسے معرفت ہے تو اسے مصلی پر بھی امام حسین یاد آئیں گے اور ان کی قربانی یاد آئے گی. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
عباس صاحب بیٹھے ہیں، یہ درود کی اہمیت شاید نہیں سمجھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جب 1,00,000 2,00,000 ہوں تبھی درود پڑھا جائے، جبکہ درود کا ثواب تنہا پڑھیں تب بھی اور مجمع میں پڑھیں تب بھی اتنا ہی ثواب ہے. درود پڑھیں بر محمد والے. اشر صاحب ہیں، مصور صاحب، ناظم صاحب. تو یہ احساس معرفت ضروری ہے، کسی کے بارے میں جاننا. مثال کے طور پر میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ اگر فرش اضاء بچھائی گئی اور یہ معلوم ہو جائے، میں سب کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آج کی مجلس میں جو تبرک تقسیم ہوگا تو اس میں کوئی قیمتی سامان تقسیم کیا جائے گا. مثلا اینڈرائڈ موبائل آج بٹے گا مجلس میں، تو اب اس میں جن کو موبائل کی معرفت حاصل ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہ اینڈرائڈ موبائل کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس پہ گیم بھی چلتا ہے اور اس پہ نیوز بھی دیکھی جا سکتی ہے اور اس پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو گویا کہ جو اس کے جاننے والے، جو موبائل کے چاہنے والے، چونکہ ان کو معرفت ہے موبائل کی، جانتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ امام باڑے میں یا جہاں مجلس ہو رہی ہو وہاں بھیڑ لگ جائے. جس کو پتہ چلے کہ چلیے صاحب وہاں آج موبائل بٹے گا، اور ہو سکتا ہے کہ لوٹ مار مچ جائے وہاں پہ، ہوتا ہے اکثر. اچھا تبرک، لیکن میں یہ سب کی بات نہیں کرتا، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں، تبرک کی اپنی اہمیت ہے. لیکن معرفت جو ہے وہ موبائل کی زیادہ ہو گئی، لیکن جو پیغام فرش اضاء سے دیا جا رہا ہے اس کی معرفت کم ہے. اگر انہیں یہ پتہ چل جائے یا کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فرش اضاء سے ایسی ہدایت ہمیں ملنے والی ہے کہ جس سے ہماری زندگی سنور جائے گی، جس سے ہمارا سوچنے کا طریقہ بدل جائے گا، جس سے ہمارا رہن سہن بدل جائے گا، جس سے ہماری دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی بدل جائے گی، اگر اس بات کا علم ہو جائے تو اینڈرائڈ موبائل بٹے یا نہ بٹے لوگ بڑی تعداد میں وہاں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت بہت ضروری ہے، معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. درود پڑھیں بر محمد والے محمد والے محمد. یا علی، سلامت رہیے اشر صاحب، سلامت رہیے. تو یہ جو مجلس ہے ہم اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت اسی وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کربلا کی معرفت حاصل کر لیں کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ امام حسین نے دین بچا لیا، لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر دین ہی کی معرفت نہ ہو تو پھر بچانے والے کی معرفت کیا؟ مثال کے طور پر عباس صاحب اور ناظم صاحب کی انسان اپنے بارے میں نہ جانتا ہو کہ اس کی ہاتھ کی قیمت کیا ہے، اس کی زبان کی قیمت کیا ہے، اس کی آنکھ کی قیمت کیا ہے، اس کے پورے وجود کی قیمت کیا ہے اور کتنی اہمیت. اگر وہ یہی نہ جانے تو جب وہ اپنے بارے میں نہیں جانے گا تو جس نے اس کو بنایا ہے اس کے بارے میں وہ کیسے سمجھے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں جانے. جب انسان اپنے بارے میں جانے گا، اپنی قیمت کو سمجھے گا، پھر اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس کو یہ زندگی، اس کو یہ حیات ملی کہاں سے ہے. اور جب یہ جاننے کی کوشش کرے گا اپنے آپ کو جاننے کے بعد، تب وہ خدا کی معرفت حاصل کرے گا. درود پڑھیں بر محمد والے محمد.
بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس لیے یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ تو نہ کسی مسلک کے لیے ہے، نہ کسی خاص فرقے کے لیے ہے، نہ کسی خاص مذہب کے لیے ہے، بلکہ یہ مجلسیں پوری انسانیت کے لیے، انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا وجود کیوں عمل میں آیا، تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے. آج چہلم ہے، لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آخر یہ چہلم کہاں سے آ گئی؟ انبیاء کا تو چہلم منایا نہیں گیا، ائمہ کا چہلم تو منایا نہیں گیا، دین میں تو کہیں چہلم کا ذکر نہیں ہے. یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے، اور اگر سوال اٹھتا ہے تو اس کا ہمیں جواب دینا ہے، اسے ہمیں سمجھانا ہے، اسے ہمیں بتانا ہے. ہمیں کسی سے عداوت نہیں کرنی ہے، کسی سے دشمنی نہیں کرنی ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعوت کا نام یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سوال کرے تو تم اسے جھگڑا کرو، اس سے پیٹ دو، مار دو. یہ نہیں ہے، بلکہ اسے بتانا ہے. چہلم کیوں کرتے ہیں، مجلس کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تو اگر آج پوری دنیا میں چہلم منایا جاتا ہے اور 40 دن بعد، تو جب ہم چہلم کے بارے میں کسی کو بتائیں گے تو یہ بھی بتائیں گے نا کہ امام حسین شہید کب. جب ہم یہ بتائیں گے کہ کربلا کیا ہے اور وہاں 10 محرم کو امام حسین کا بھرا گھر لٹ گیا، اور پھر کیوں لٹا، یعنی ایک پوری تفصیل ہم کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی امام حسین کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے کہ ان کو اتنا کیوں یاد کیا جاتا ہے، ان کا چہلم کیوں، ان کا ماتم کیوں، تو صرف ایک چیز ان سے پوچھ لیجئے کہ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا دنیا اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے کہ اگر امام حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے تو آج جس شکل میں دین ہے وہ ہمیں نہ ملتا؟ اگر آج پوری دنیا میں اسلام کا دفاع کیا جا سکتا ہے تو وہ ایک واحد ذات ہے، جو ذات امام حسین ہے، کہ جس کے ذریعے دین کا دفاع کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے دبیر نے لکھا تھا کہ کب اسلحہ کسی کو دیا ہے حسین نے، تقسیم سب کو صبر کیا ہے حسین نے. درود پڑھیں بار محمد والے. تو یہ ذات ہے، ایک ظالم و جابر کہ جو انسانیت کو مسمار کر رہا تھا، جو دین کے اصل مقصد سے ہٹ کر دین کو گمراہی کی طرف لے جا رہا تھا. اور ایسے وقت میں آج دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دہشت گردی نئی نہیں ہے. اگر صحیح تصویر پیش کی جائے تو اس کا آغاز 1400 سال پہلے ہوا،
کہ جو یزیدی حکومت تھی اس نے دہشت گردی پیدا کر رکھی تھی، ہر طرف قتل و غارت گری کا سامان تھا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملے کیے گئے، اور پوری تاریخ کا مطالعہ آپ کر لیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ قربانی کتنی ضروری تھی۔ تو بہرحال میں تفصیلی نہیں مجلس کو سمیٹتا ہوں اور اس آیت کی طرف آتا ہوں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اجر رسالت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ یہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، قرابت کا جو سلسلہ ہے ہمارے قرابت داروں سے، وہ بغیر قربانی کے پیدا ہی نہیں ہوا۔ قرابت داری اور بغیر قربانی کے دنیا میں کوئی ذات بڑی بنی نہیں، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کی منشا کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے قربت حاصل کرنا۔ ہم نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ سے ہمیں قربت حاصل ہو جائے۔ نماز پڑھیں تو قربتاً اللہ، روزہ رکھیں تو قربتاً اللہ، حج کریں تو قربتاً اللہ، جو بھی کام ہم کریں قربتاً اللہ، اللہ کی ذات سے قربت حاصل کرنے کی نیت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی ہم جو لوگ ہیں دنیا کے، وہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے تمام کارنامہ انجام دیتے ہیں، لیکن پروردگار نے یہ بات بتائی کہ وہ ذات بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے قرابت دار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان ذاتوں کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ سے قربت حاصل کر چکے ہیں۔ یعنی ایک طرف یہ کہ انسان اللہ سے قرابت داری اختیار کرنا چاہتا ہے، قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں ایسی ذاتیں بھی اللہ کی طرف سے آئیں کہ جو اللہ جن کو اپنے قریب سمجھتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یا علی باواد بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دیکھیے بڑی طولانی گفتگو ہے، وقت بھی نہیں ہے، تو قرابت داری ہمارے قرابت داروں سے، ظاہر سی بات ہے یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ قرابت دار کون ہے؟ محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، اور یہ اس لیے کہ خود حضور اکرم نے بار بار پہچانوایا، بار بار بتایا۔ اس کے باوجود میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ صحیح بات ہے کہ سرور کائنات نے امام حسین کو اپنی آغوش میں پالا، یہ صحیح بات ہے کہ آپ نے اپنی زبان امام حسین کو چسائی، یہ صحیح بات ہے کہ حضور نے اپنے دوش پر امام حسین کو بٹھایا، یہ صحیح بات ہے کہ حضور نے سجدے کو طول دیا کہ جب پشت رسول پہ امام حسین آ گئے، یہ بالکل صحیح بات ہے، تاریخ سے ہے کہ آپ نے امام حسین کے لیے خطبے کو ترک کیا، کب کہ جب امام حسین اپنے ابا کے دامن میں لڑکھڑائے
اور اس قسم کی بہت ساری دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس سے ذات حسین کے بارے میں ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں جو امام حسین کی ذات کو بڑا بناتی ہیں، لیکن اگر امام حسین میدان کربلا میں قربانی نہ دیتے اور دین کو قربانی دے کر نہ بچاتے تو یہ تمام خوبیاں رائگاں ہو جاتی اور ہمارا دین اسلام مٹ جاتا. درود پڑھیں بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جو قرابت داری کی بات کر رہا ہے وہ محض اس بنیاد پر نہیں کہ رسول اللہ سے امام حسین کا رشتہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر آج دین باقی ہے تو ذات حسین سے. اسی لیے تو خود سرور کائنات حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو جو ساری دلیلیں ہم نے دی تھی وہ اس بات کی تھی کہ رسول اللہ کی ذات سے حسین ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. یعنی اگر امام حسین کو بڑھ کر رسول اللہ نے آغوش میں لے لیا تو اس کا مطلب کہ رسول سے امام حسین. پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر رسول اللہ اپنے سجدے کو طول دیتے ہیں تو بھی میں دنیاوی اعتبار سے یہ کہوں کہ اس کا مطلب کہ رسول اللہ سے امام حسین وہ نواسے تھے. میں بالکل الگ دلیل دے رہا ہوں. اگر آپ نے امام حسین کو گود میں لے کے پالا تو یہ بھی نسبت یہ ہے کہ رسول اللہ سے امام حسین ہیں. اور اس قسم کی بہت ساری دلیلیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ سے امام حسین ہے. لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے اور جب دین بچانے کی بات آتی ہے تب یہیں سے حدیث کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے کہ دین جو ہے وہ امام حسین سے ہے اور جب دین ہے تو رسول ہیں، رسول حسین سے ہیں. درود پڑھیں بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو قربانی تو اس لیے میں سمیٹ دوں جملے کو کہ کسی کا کسی ذات سے ایسے موازنہ نہیں کہ پہلے تو یہ نہیں تھا اب یہ کیوں. تو پہلے تو کربلا بھی نہیں تھی، پہلے تو اتنی عظیم قربانی بھی نہیں تھی، اور جو قربانی تھی تو وہ تو ہم یاد مناتے ہیں. بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا. قربانی کے لیے بیٹے کو لے گئے، گردن پر چھری رکھی، لیکن قربانی واقع نہیں ہوئی. دمبا آ گیا، دمبا آ گیا. اس کے باوجود آج تک ہم اس قربانی کو سنت مان کر ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں یہ چیز وہ چیز، اچھا آپ بتائیے، آیا تھا دمبا قربانی میں؟ کیا آیا تھا عباس صاحب، ناظم صاحب؟ کیا آیا تھا مصور صاحب؟ دمبا آیا تھا. اشر بھائی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر قربانی دمبے ہی کی ہوتی. جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا پہلے یہ نہیں تھا، دمبے ہی کی قربانی ہونی چاہیے تھی، تو بھینس کیوں کٹ رہی ہے؟
और ऊंट क्यों कट रहा है और दूसरे जानवर क्यों कट रहे हैं? तो सिर्फ एक चीज पर तबसरा और तज्जिया मत कीजिए, समझिए, उसके फलसफे को समझिए। तो एक कुर्बानी जो हुई भी नहीं और धुंबा आ गया, वो आज तक याद की जाती है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने करबला में अपने भरे घर को लुटा दिया और दीन को बचा लिया, उसके बारे में सवाल उठाते हो कि आशूरा क्यों, चहलम क्यों, मजलिस क्यों, मातम क्यों? दरूद पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे कराबतदारों से एक मिसाल और मजलिस तमाम। बाप देखिए, कुर्बानी की जहाँ तक बात है, बड़ी वाज़ेह दलील। मैंने कहा कि अल्लाह ने क्या कहा कि हमारे कराबतदारों से, और कराबतदारी अल्लाह से उस वक्त पैदा नहीं हो सकती कि जब तक आप कुर्बानी पेश न करें। ये जाहिर हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और इससे पहले भी अगर आप जाएं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ भगवान राम का तस्वुर है, बड़ी सियासतें भी हो रही हैं, बड़ा वावेला भी है, पूरी सियासत, मंदिर भी बन रहा है और सब, लेकिन उनका जो फलसफा है जिंदगी का, क्या उसको किसी ने समझा या समझने की कोशिश की? क्या भगवान राम भगवान बन सकते थे अगर वो कुर्बानी न देते? कोई एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति बता दीजिए कि जिसने किसी का कत्ले आम किया हो और वो अल्लाह के करीब रहा हो। एक जात बता दीजिए। बड़ी वादे दलील है हिंदुस्तान के लिए। भगवान राम, आपने 14 साल वनवास किया, किस लिए? ताकि कत्लो गारतगरी न हो, खून न बहाया जाए, कुर्बानी पेश की, और इसलिए वो भगवान बने। दूसरी आ जाइए मिसाल, ये जरूरी है हिंदुस्तान में ये मिसाल देना। महाभारत में आइए, 5 पांडवों को देखिए, उनकी जिंदगी क्या है। वो भी तो यही चाहते हैं कि कत्लो गारतगरी न हो, और वो भी जंगलों की सैर करते हैं, कुर्बानी पेश करते हैं। और इस तरह बड़ी बड़ी जो जातें गुजरी हैं, उनकी जिंदगी को आप देखेंगे तो कुर्बानी, कोई पहाड़ों पर चला गया, कोई कहां चला गया, लेकिन जो तमाम जातों में एक बात मुश्तरक है वो ये है कि कोई अल्लाह के करीब इस बुनियाद पर नहीं हो सकता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है, उसने आम लोगों का कत्ल किया है, उसने खून बहाया है, इसलिए वो अल्लाह के करीब है। हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह से कुर्बत उसी तरह से हो सकती है कि जब वो खुद की कुर्बानी पेश करे और इंसानियत को बचाए, आदमियत को बचाए। और यही काम मैदान करबला में इमाम हुसैन ने किया था। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मसाइब के चंद जुमले और रब्ते मसाइब कि अगर आज कोई ज़ात अल्लाह के करीब है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात है कि जिसने मैदान करबला में कुर्बानी पेश की। और इसीलिए शायद परवरदिगार ऐसी ज़ात को अपना कराबतदार करार दे रहा है। मैदान करबला
کوئی آسان کام ہے قربانی دینا؟ اگر آپ کی زندگی عیش و آرام سے گزر رہی ہو اور آپ سے کوئی 5 منٹ کے لیے وقت بھی مانگ لے تو آپ کو گرہ گزرتا ہے، آپ اس 5 منٹ کو قربان نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اچھی زندگی گزار رہے ہوں، اے سی میں آپ لیٹے ہوئے ہوں، اور آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ 5 منٹ کے لیے دھوپ میں بیٹھ جائیے، تو آپ یہ قربانی پیش نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ہدایت پر ہیں، جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تقوی پر فائز ہیں، واقعی اگر ان کی زندگی دیکھ لیجیے، دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن جن کا ایمان کمزور ہے وہ تھوڑے سے میں گھبرا جاتے ہیں۔ کسی کا نوجوان بیٹا بس ربط مصائب، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کر کے آیا ہے، اگر اس کا ایک جوان بیٹا ہلاک ہو جائے تو پناہ مانگنے لگتا ہے۔ وہ شاید یہ شکایت بھی کر دے اللہ کے حضور میں کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا پروردگار کہ تو نے میری نوجوان اولاد کو مجھ سے چھین لیا۔ بظاہر یہ شکایت بھی جائز لگتی ہے، لیکن اللہ کی قربت کا یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اگر محض تقوی کافی ہوتا، پرہیزگاری کافی ہوتی، نماز اور روزہ کافی ہوتا، اور پھر زندگی سکون کی ہوتی، تو پھر یہ سکون تو امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو ملنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ میدان کربلا میں آئے اور صرف اس مقصد سے کہ دین بچ جائے، ہمارا پوری انسانیت بچ جائے۔ یہ کتنا سخت مرحلہ ہے عزاداران امام مظلوم کہ امام حسین اپنے بھرے گھر کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں، اور انہیں اس بات کا علم ہے کہ ایک ایک کر کے ہمارے سارے انصار، اعزاء و اقارب قربان ہو جائیں گے، اور ہوا بھی۔ کربلا میں وہ وقت بھی آیا کہ جب فضا میں آواز گونجی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ جھولے میں تڑپ جاتا ہے۔ امام حسین اس بچے کو آغوش میں لیتے ہیں اور میدان کارزار میں پہنچتے ہیں۔ وہ 6 مہینہ کا بچہ بھی اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ کون سی قربانی تھی کہ جہاں 6 مہینے کا بچہ بھی شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ اسی میدان کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین شہید کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ عزاداران امام مظلوم،
मसाइब अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। ये फ़ज़ा में आवाज़ गूंजी और इसके बाद मसाइब का सिलसिला शुरू हुआ। अदादारान इमाम मखदूम लोग कहते हैं कि आप मजलिसो मातम इतने दिनों तक क्यों करते हैं, लेकिन क्या कोई बताएगा कि वाक़े करबला के बाद जो जुल्म ढाए गए वो कितना तवील था। जब सब शहीद हो गए, अली अकबर के सीने पर बर्छी लग गई, हज़रत अब्बास के बाजू कलम कर दिए गए, जब कासिम का लाशा पामाल कर दिया गया, तो उसके बाद ख़याम में आग लगाई। अदादारान इमाम मज़लूम, आपको मालूम है कि मसाइब किस हद तक, मसाइब इस हद तक कि एक मर्तबा 4 साल की बच्ची मक्तल को रुक करती है और रुक करने के बाद आवाज़ देती है, ए बाबा, ए बाबा, आपकी शहादत के बाद अरे जालिमों ने मेरे मुंह पर तमाचे मारे, ए बाबा, अरे आपकी शहादत के बाद अरे मेरे कानों से गोशवारे छीन लिए गए। अदादारो, लेकिन मसाइब यही नहीं रुकता। अदादारो, 4 साल की बच्ची है, अरे किसी बाप को ऐसा मंजर न दिखाए अदादारो। और देखिए ये बच्ची कितनी समझदार है। एक वाकया शाम गरीबा में पेश होता है कि जब ज़ौजे हुर पानी और खाना लेकर आती है, एक मर्तबा कूजे में पानी सकीना को दिया जाता है। अदादारो, सकीना को जैसे ही कूजे में पानी मिलता है, सकीना को चाहिए था कि पानी पी ले, लेकिन एक मर्तबा मख्तल की तरफ दौड़ती है, पीछे जनाब ज़ैनब दौड़ती है, सकीना को पकड़ती है, ए बेटी सकीना, अरे तुम प्यासी हो, अरे पानी पी लो। लेकिन सकीना ने कहा, ए फूफी अम्मा, अरे तुमने इंसाफ नहीं किया। अभी आपने कहा था जो सबसे छोटा हो वो पानी से सैराब हो, अरे तुम मेरा 6 महीने का नन्हा भैया अली असगर, अरे वो सबसे ज्यादा प्यासा है, सबसे पहले मैं अपने भैया असगर को सैराब करूंगी। अदादारान इमाम मजलूम लोग कहते हैं कि इतना मजलिस व मातम क्यों, इतना गिरिया जारी क्यों। अदादारो, ये सवाल नया नहीं है, ये सवाल आबिद बीमार से भी किया गया था। मिनहाल है, मस्जिद है, मौला हमारे हैं, चौथे इमाम हैं, वो वज़ू करते हैं तो पानी में आंसू गिर जाता है, वज़ू करते हैं पानी में आंसू आ जाता है। अदादारो, मौला रोते हैं जब भी पानी देखते हैं। एक मर्तबा मिनहाल ने पूछा, और क्या पूछा, मिनहाल ने सवाल किया, ए मौला, ए इमाम, आप इतना गिरिया क्यों करते हैं, आप इतना रोते क्यों हैं। हाँ अदादारो, मिनहाल ने ये भी कहा कि ए मौला, शहादत तो आपके घर की मीरास है। लेकिन अदादारो, ये सुनने के बाद चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ए मिनहाल, अरे तुमने इंसाफ नहीं किया, यकीनन शहादत हमारे घर की मीरास है, लेकिन ए मिनहाल ये बताओ, क्या ये भी हमारे घर की मीरास है कि मैं मौजूद था, मेरे आंखों के सामने अरे रसूल के घर की बेटियां बेपर्दा कर दी गई, अरे चादरें छीन ली गई। ए मिनहाल, क्या ये भी मेरे घर की मीरास है कि मैं मौजूद था, लेकिन अपनी बहन सकीना को अरे कब्र में उतार न सका। बस अदादारो, मजलिस तमाम। आज़ादारो, आज चहलुम है, जितना गम करना है कर लीजिए, जितना मातम करना हो कर लीजिए। आज़ादारो, आइंदा साल जब ये
कोरोना जैसी वबा न होगी तो हम खुल कर मजलिसो मातम करेंगे, जुलूस निकालेंगे, अदाधारी करेंगे। मैं मौला से कहूँगा, मैं फातिमा बीबी से कहूँगा कि ए फातिमा बीबी, हम मातम नहीं कर सके ढंग से, हम ठीक से आपके बेटे इमाम हुसैन को पुरसा नहीं दे सके, लेकिन आइंदा साल अगर हयात रही तो हम आपको पुरसा देंगे। आपके लाल का मातम उसी शान से करेंगे, उसी शान से ताजिया बरामद किए जाएंगे, जुलजना निकाले जाएंगे। हाँ दादारो, लेकिन ये गम जो है वो हमारे सीनों में है, गम हमेशा हमारे सीनों में रहेगा, हमारी ज़बान पर रहेगा। इन्ना लिल्लाहि रज़ा बिक़दाइहि तस्लीमा मातमे हुसैन। मिल के हम आवाज को गूंजे, हाँ मौला या हुसैन, या हुसैन, मौला या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मौला या हुसैन, मौला या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन का जो सोब है न खत्म होगा वाह खुदा, हुसैन का जो सोब है न खत्म होगा वाह खुदा। मुहर्रम हो सफर न हो तो सम हो तो साथ क्या, मुहर्रम हो सफर न हो तो सम न हो तो साथ क्या। जिंदगी के साथ अभी, जिंदगी के बाद अभी, जिंदगी के साथ अभी, जिंदगी के बाद अभी, बादशाह हमारा या हुसैन। हुसैन जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, हुसैन हुसैन। मौला आवाज दो, हमें परवाज दो, हम आज़ादारों की तकदीर जगा दो। आपका साथ हो, आपकी बात हो, दिल मेरा आज़ादार बना दो। मौला मौला हुसैन, या मौला हुसैन, मौला मौला हुसैन, या मौला हुसैन। जिंदगी के बाद अभी, जिंदगी के साथ भी, बादशाह हमारा या हुसैन। जानम या हुसैन, जानम या हुसैन। जिंदा वफा जारी रहे, मुझ पे जिए जारी रहे, हम रहे हम ना रहे, हम जिए ना जिए, हम रुके यहाँ चले, उस दुआ के साथ अभी, उस दुआ के बाद अभी, उस दुआ के साथ अभी, उस दुआ के बाद अभी, बादशाह हमारा या हुसैन। हुसैन जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, हुसैन हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, हुसैन हुसैन। मौला आवाज दो, हमें परवाज दो, हम आज़ादारों की तकदीर जगा दो। आपका साथ हो, आपकी बात हो, दिल मेरा आज़ादार बना दो। मौला मौला हुसैन, या मौला हुसैन, मौला मौला हुसैन, या मौला हुसैन। जिंदगी के बाद अभी, जिंदगी के साथ अभी, बादशाह हमारा या हुसैन। जानम या हुसैन, जानम या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन।